جاتا ہے. اصل مشکل حادثے کی نہیں ہوتی، مشکل انسان کے اپنے وجود کی ہے. وہ اپنے وجود کی تربیت نہیں کر رہا، اس نے اپنے وجود کو چھوڑا ہوا ہے، بالکل اس جنگل کے گھوڑے کی طرح کہ جو جہاں دل چاہتا ہے جاتا ہے اور جس طریقے سے جاتا ہے جاتا ہے. اسی کو صحیح کرنے کے لیے پروردگار نے انبیاء کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا کہ ہمیں کیا بنائے، ہمیں عبد بنائے، عبد، بندہ بنائے، بندہ. فضیل ابن ریاض جو ہے وہ رات کی تاریکی میں لوگوں کے ہاں ڈاکے ڈالتا ہے. ایک رات دیوار پھیلانگ کر کسی کے گھر جا رہا تھا، برابر میں قاری قرآن کی تلاوت پڑھ رہا تھا. کیا وہ وقت نہیں آ گیا جب دل مڑ جائیں، دل تبدیل ہو جائے؟ بس وہیں ایک قرآن کی آیت اس کے وجود میں پیوست ہو گئی تو اس نے کہا ہاں وہ وقت آ گیا ہے کہ اب دل تبدیل ہو جائے. خوب، یہ جو قلب ہے کہ قلب جہاں کئی قسمیں رکھتا ہے وہاں قلب کو خراب کرنے کے بھی کئی چیزیں ہیں اور قلب کو آباد کرنے کی بھی کئی چیزیں ہیں. دنیا، جب آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، خدا نخواستہ آپ کے دل میں درد ہوتا ہے، ظاہری دنیا، ظاہری علاج آپ کے قلب کو ریپیئر کرتا ہے. بلاک ہو گیا ہے، والز بند ہو گئے ہیں، اوپن ہارٹ سرجری ہوگی، سٹنٹ ڈالا جائے گا. کیوں ہے؟ قلب کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ جو ظاہری قلب ہے وہ اپنی دھڑکن سے ہمارے خون کو پمپ کرتا ہے. خون اسی کی دھڑکن کی وجہ سے پورے شریانوں میں فلوٹ کر رہا ہوتا ہے، خون کو صاف بھی کرتا ہے، خون نکلتا بھی ہے. قلب انسان کا بند ہو جائے انسان مر جاتا ہے. انسان کی باقی چیزیں اتنی جلدی اس سے مرتا نہیں ہے، کوئی اور آرگن کو اگر ہٹ ہو جائے ٹائم لگتا ہے، لیکن قلب ایسا ہے کہ جوان کا ہو یا بوڑھے کا ہو، اگر بند ہو گیا بس سب بند ہو گیا. یعنی ظاہری بدن میں بھی قلب سینٹر ہے اور باطن بدن میں قلب اس سے بھی زیادہ بڑا سینٹر ہے. کیونکہ آپ ظاہری بدن میں تو سٹنٹ ڈال لیں گے لیکن باطن قلب میں آپ سٹنٹ نہیں ڈال سکتے. اور دنیا آپ کے باطن قلب کو نہ سکین کر سکتی ہے، نہ یہ بتا سکتی ہے اس میں بلاک کتنا ہے، اس میں بخل کتنا ہے، اس میں منافقت کتنی ہے، اس میں مشکلات کتنی ہے. دنیا نہیں بتائے گی سوائے ان قلوب کے جو خود طیب ہیں، خود پاک ہیں، جو ان کے پاس سے اٹھ کے بھی جاتا ہے یہ اس کے قلب کو بہتر کر دیتے ہیں، جو ان کے پاس سے گزر کے بھی جاتا ہے. خوب، یہ ہے ان بزرگ قلوب کا فائدہ. اگر ہم چاہتے ہیں آج کے اس میٹرلسٹک دور میں اپنی اصلاح کریں اور اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم وادی توحید میں آنا چاہتے ہیں. وادی توحید یعنی امام. اب امام سب کا ہی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس میں داخل ہوں تو سب سے پہلے اپنے قلب کو بہتر کرنا پڑے گا. رقت قلب، انسان کے اندر رقت ہونی چاہیے. انسان عبادت میں کھڑا ہے، آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، لیکن جھوٹ بھی بول رہے ہیں، حق بھی کھا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سب آرٹیفیشل ہے. اتنے بڑے بڑے حادثے ہو رہے ہیں معاشرے میں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہمارے اوپر اثر ہی نہیں ہو رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اندر خشیت الہی ختم ہو گئی ہے، قلب مردہ ہو گیا ہے. اس کو کیسے بہتر کریں؟ چہرہ قلب کی حالت کو بتاتا ہے. یہ والا قلب نہیں، اوریجنل جو قلب ہے کیسے بتاتا ہے؟ میں آپ نہیں بتا سکتے، شاید آپ کے درمیان میں کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہو، میں تو نہیں بتا سکتا، لیکن جو اللہ کے ولی ہیں وہ چہرے کو دیکھ کر قلب کا حال بتا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ قلب وجود پر اثرات مرتب کرنا شروع کر دیتا ہے. تبھی تو آپ دیکھیں کہ لوگ آیت اللہ عظمہ بہجت کے پاس جاتے ہوئے گھبراتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ اندر کی حالت دیکھ لیتے تھے. اندر کی حالت، کیونکہ باطن کی آنکھ کھلی ہوئی تھی. جس کی باطن کی آنکھ کھلی ہوئی ہو اسے فاصلے، اسے رکاوٹیں، اس کے لیے موانع نہیں ہوتی ہیں. مرزا اسماعیل دولابی کہ جن کو ایک ہی دفعہ میں اللہ نے عالم غیب دے دیا،
نجف گئے، کربلا گئے، زیارت پہ گئے، دل چاہتا تھا کہ یہ پڑھائی کریں وہاں، لیکن ان کے والد ان کو اجازت نہیں دیتے تھے. یہ ذریعے امیر المومنین سے لگ کے انہوں نے اتنا گریہ کیا، بے ہوش، آنکھ لگی. خیر واپس آئے. جیسے آپ زیارت سے آتے ہیں، خدا آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے. آپ زیارت پہ آتے ہیں، واپس آتے ہیں تو آپ کے گھر مہمان آتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ زیارت پہ ہیں. تو وہ ان کے گھر بھی مہمان تھے، وہ چائے لے کے جا رہے تھے. برآمدے جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں، ان کے یہاں دولان ہوتا ہے. چائے لیتے ہوئے میں اللہ نے عالم غیب ہٹا دیا سارا. ہمارے استاد کہتے ہیں دیگر نیاز بے طلبگی نہ دارت، لیکن اب ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، سب کھل گیا. موسوی آیت اللہ حسن موسوی فرماتے ہیں کہ ہم تہران میں ایک مجلس میں گئے اور یہ وہاں مجلس پڑھ رہے تھے. انہوں نے مجلس سے پہلے کہا کہ بھائی جس کے پاس جتنے پیسے ہیں وہ دے دے، ایک سید ضرورت مند ہے، عزت دار ہے، اس کی مدد کرنی ہے. کہا ہم بڑے فاصلے پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے برابر والے سے کہا کہ اتنے تو پیسے رکھ لے جو ہمارا کرایہ ہو، دوسرے شہر سے آئے تھے. کہا بہت دور تھا، مگر انہوں نے کہا کہ میں نے جو کہا ہے سارے پیسے رکھو، یعنی فاصلے، ارادے. اور پھر کیا کہا گاڑی مل جائے گی، پریشان مت ہو، یعنی ٹیکسی مل جائے گی. کہا یہ ہوا مجلس سے باہر نکلے، ایک بہترین گاڑی باہر کھڑی ہوئی تھی، کہتی کم جانا ہے، ہم لے کے چلتے ہیں آپ کو. وہ قلوب رکاوٹوں کو ختم کر دیتے ہیں. اب اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم معاشرے کی رکاوٹوں کو دور کریں تو سب سے پہلے تو اپنی رکاوٹوں کو دور کریں. زان محترم، اپنی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے، اپنے عام کو امام کے قریب کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس محبت کو اپنے قلب میں ڈالنا پڑے گا. یہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہرحال میں، کیونکہ میری طبیعت تھوڑی سی ناراض ہے اور اپنے آپ سے ناراض ہوئی ہے، مجھے صحیح طرح کام نہیں کرنے دے رہی ہے، تو بہرحال میں نے کہا میں دیکھ کے ہی آپ کی خدمت میں پڑھ دوں. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. حدیث بیان ہوتی ہے کہ من رزقہ اللہ حب الائمہ من اہل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ فلا یشقن احد انہ فی الجنہ. ارشاد ہوتا ہے کہ خدا جس کے نصیب میں ہمارے ائمہ کی، ہمارے اہل بیت کی محبت رکھ دیتا ہے، اسے خدا دنیا اور آخرت میں خیر عطا کرتا ہے، جس کے وجود میں، اور وہ پھر اس خیر کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. یہ محبت خدا رکھتا ہے، لیکن اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے محنت مجھے کرنی ہے. محنت کیسے کرنی ہے کہ میں اپنے قلب کو اس قابل کروں. اب آپ سوچیں، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، امام کی محبت ہو، کیا وہ دنیا کی محبت کو ساتھ رکھے گا؟ کیا وہ دنیا کی غلاظتوں کو اندر رکھے گا؟ اصل پاسبل نہیں ہے. کسی نے کہا نا چھٹے امام سے، مولا وہ آپ کا چاہنے والا جو ہے وہ فاسق ہے. چھٹے امام نے کیا کہا؟ ہمارا چاہنے والا فاسق نہیں ہو سکتا، ہاں اس کا عمل فاسق ہوگا، وہ خود فاسق نہیں ہوگا. فرق ہے دونوں چیزوں میں. بعض اوقات ہم عمل کو شخص کے اوپر حمل کر دیتے ہیں، یعنی اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، جبکہ شخص کا عمل الگ ہے، شخص خود الگ ہے. ایک گاڑی سفید رنگ کی آپ لیں اور اس کے اوپر ایک کور ڈال دیں، اور آپ کیا بولیں؟ گاڑی کور والی. بھئی کور والی نہیں ہے، کور الگ ہے، گاڑی الگ ہے، گاڑی کا رنگ الگ ہے. گناہ جب تک قلب میں نفوذ نہ کرے، گناہ الگ ہے، شخص الگ ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ معافی مانگ لے، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، تو پھر گناہ کیا رہے گا؟ لیکن ہم معاشرے میں لوگوں کو اس طرح نہیں دیکھتے. ہم معاشرے میں لوگوں کو اس کے عمل کی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ شخص توبہ کر لے، ہو سکتا ہے یہ خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا لے. تو
اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں، دیکھیں ہم میں اور اولیاء خدا میں یہی فرق تھا، جب ان کی بارگاہ میں کوئی آتا تھا تو اس کو دھتار کے نہیں تھے، اس کو نکالتے نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے اس کا عمل الگ ہے، یہ خود الگ ہے، اور وہ اپنے وجود مبارک سے اس کے اس غلط عمل کو دور کر دیتے تھے. ہم لوگ کوئی ذرا سی غلطی کرتا ہوا ہمیں نظر آ جائے یا ہمیں پتہ چل جائے، ہم تو اس کو کیا، اس کے پورے خاندان بیچارے کو جو ہے وہ معاف نہیں کرتے. یہاں بہت امپورٹنٹ ہے اس چیز کو. اگر ہم اس طرح کریں گے تو معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے کلینک کھول کے، مریض آ رہا ہے، کھانس رہا ہے، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، ڈاکٹر کا نہیں آنا، ٹھیک ہو کے آنا. بٹ ٹھیک ہو کے آپ کے پاس تھوڑی آئیں گے، آپ کے پاس آئے اس لیے بیماری دور کریں. آپ کے پاس بیماری بتائیں گے تو آپ بیماری دور کریں گے. اسی لیے ہمیں اپنی زندگی میں اپنے قلوب کے ڈاکٹروں کے پاس بھی جانا چاہیے. گھبرانا نہیں چاہیے. اب تو زمانہ نہیں رہا، اگر کوئی ہوں گے بھی تو بہت کم، ورنہ پہلا زمانہ انہی اولیاء خداؤں کے ذریعے سے ہی تو اسلام پھیلا ہے. یہ اللہ کے ولی ہی انسانوں کی تربیت کرتے تھے. شخص آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر 40 سال بھی تمہاری زندگی کی اس میں خرچ ہو جائے کہ تمہیں کوئی استاد مل جائے، استاد اخلاق مل جائے، کوئی مرشد مل جائے، تو تم نے اپنی زندگی ضائع نہیں کی ہے. تمہارے اپنے قلب بہت امپورٹنٹ ہے. یہی سافٹ ویئر ہے جو قیامت والے دن دکھایا جائے گا، کھولا جائے گا. اس میں پتہ چلے گا تمہارے قلب میں تھا کیا، اور وہاں کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی. اسی لیے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے اللہم امام فرماتے ہیں دعا میں، اپنی دعا ابو حمزہ میں بھی، کہ پروردگار مجھے قیامت میں تیری ستاریت کی ضرورت ہے جب ساری چیزیں عیاں ہوں گی. تو یہاں تو نے چھپایا ہوا ہے معاملہ، مجھے وہاں چاہیے. تو یہاں انسان اپنی زندگی میں اس عبودیت کی طرف بڑھے، اس بندگی کی طرف بڑھے.